حضرت رابعہ یہ یقین والے تھے، آپ کا روزہ تھا اور ایک ہی روٹی تھی پاس. فقیر نے باہر صدا دی، آپ نے خادمہ کو کہا دے روٹی ہے. اس نے عرض کی سیدہ روزہ بھی ہے ایک کی روٹی ہے. فرمایا جس کے نام پہ دے رہی ہوں تیرے خیال میں کیا وہ مجھے بھوکا رکھے گا؟ تو دے اس کو. اس نے دے دی. انہوں نے کہا تھوڑی دیر بعد ایک شخص نا 3 روٹیاں لے کے آ گیا. وہ خادمہ گئی، جی 3 روٹیاں لے لو. وہی سیدہ 3 روٹیاں آئی ہیں. آپ نے فرمایا اس سے کہا تو غلط جگہ ہے، یہ میری نہیں. وہ چلا گیا. ایک 5 لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کہا تو غلط گھر آیا ہے، میری نہیں. ایک شخص 8 لے کے آیا. آپ نے فرمایا اس سے کہا تو غلط گھر آیا ہے، میری نہیں. ایک شخص 10 لے کے آپ نے فرمایا للہ میری یہی نہیں. خادمہ کے سیز کرتی سیدہ آپ کو کس طرح پتہ چل گیا 3 بھی میریاں نہیں، 5 بھی میریاں نہیں، 7 بھی میریاں نہیں، 10 میریاں نہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَهُ وَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو ایک دے میں تینوں 10 داں گا. جو 10 کہندا پھر 3 5 7 تے میریاں نہ ہوئیں، میریاں تے 10 ہی ہونیاں چاہیے نا. ہاں یار یقین پیدا کرو، یقین پیدا کرو میرے بچوں، یقین پیدا کرو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول. ہاں یقین آج سب کچھ ہے، ذرا صرف یقین نہیں ہے. ہاں یقین. اور بس میں اب اس سے زیادہ آپ کا امتحان نہیں لوں گا ہے. اور اس کے بعد اپنے بزرگوں کا راستہ اس کی اس وقت اس پاکستان کو بڑی لوڑ ہے. الحمدللہ ہم سنی ہیں، ہم 11ویں شریف دلانے والے ہیں، لیکن حضرت جی یہ بھی تو دیکھیں ہمارے 11ویں والے پیر کا رنگ کیا تھا. صرف 2 باتیں پھر میں بات ختم کر دوں، اس سے زیادہ امتحان نہیں لوں گا. مجھے بڑی بات پسند ہے حضرت جی کہ اللہ بزرگ ہمارے جلوہ گر ہے. لکھا ہے ایک دن نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے تشریف لے جا رہے. بڑی محبت تھی لوگوں کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تھی نہیں بلکہ آج بھی ہے الحمدللہ. وہ لکھا ہے کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے نا، آپ نے کیا کیا ہوا تھا، آپ نے خود کو یہ اس طرح چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے غوث پاک جا رہے ہیں. لوگ محبت کرتے تھے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، کسی کو تکلیف نہ ہو، خود کو نہ چھپا کے جا رہے تھے. اب کیونکہ آپ نے تو چادر میں چھپا رکھا تھا تو بازار میں ایک چور کھڑا تھا، اس کی نظر ضرور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. وہ لکھا ہے کہ اس وقت بغداد شریف میں سب سے ایک نفیس اور قیمتی لباس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذیب تن فرمایا کرتے تھے، لیکن اگلے دن اس کو صدقہ بھی کر دیا کرتے تھے. وہ چادر بھی بڑی قیمتی تھی. وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. لے بھائی جی چادر میں کھو کے نس جاؤں نا تے ایڈی مہنگی چادر ہے، میں کئی دن کا کھڑی کرنا پڑنا. ہمارے غوث پاک خود فرماتے ہیں یہ ساری دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. کہ آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے اور کس نیت سے چل رہا ہے؟ پتا تھا آپ کو لیکن چلتے رہے. اب اس کا ارادہ یہ تھا کہ چادر وہاں چھین کے بھاگنی ہے جہاں آگے رش نہ ہو، کوئی مزاحمت نہ کرے، کوئی پکڑے نہ مجھے، بھاگ جاؤں میں. اب وہ چل رہا ہے. اب کافی جب آپ بازار سے باہر تشریف لے گئے نا تو آگے رش ہی کوئی نہیں تھا. اس نے کیا کیا، اس نے چادر کو پکڑ کے نا کھینچا. ادھر اس نے چادر کو کھینچا، ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں. پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں. ربا ان کو اینج دا کرم کر میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جائے. یہ تھے ہمارے بڑے تے میری چادر پھڑ کے کوئی کہیں کوئی میں او کراں گا کہ اللہ دی پڑھاوے. اسی لیے تو ایک بار رو کے کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا. وہ پیار کرنے والے، وہ معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ پردے ڈالنے والے، وہ لجپال لوگ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. آج پھر ضرورت ہے پاکستان کو اس رنگ کی. آج سارے لڑے پہ ہیں، پرا نہ لڑ پے، بہن پرا نہ لڑ پئی، پرا بہن نہ لڑ پے. مطلب جی 3 نے میری لڑائی ہوئی ہے. کیا ہو گیا یار؟ ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں یار. بزرگوں نے تو درسی محبت کا دی. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں میں نے پڑھا، کسی نے آپ کو کینچی بطور تحفہ پیش کی. آپ نے فرمایا بھائی ایسی نہیں لڑنی ہے. اس نے عرض کی حضور کیا ہوں؟ فرمایا سانو کینچی پسند ہی نہیں. عرض کی تھی حضور کیا ہوں؟ فرمایا 2 کر چھڑ دی، نکھیڑ چھڑ دی، 2 کر چھڑ دی، وکھرا وکھرا کر چھڑ.
کسی نے سوئی پیش کی، آپ نے چوما، سر پہ رکھ، فرمایا سانو سوئی بڑی پسند ہے. عرض کی تھی رو کیوں؟ فرمایا جوڑ چھڑ دی ہے. جوڑ چھڑ دیے، جوڑ چھڑ دیے. ہاں حضرت آج رنگ پھر حضرت گھر گھر آگ لگ گئی ہے، گھر گھر آگ لگ گئی. وجہ اب بزرگوں سے دوری ہے. آخری بات اور ساتھ ہی بات ختم. اب دیکھو یہ ہمارے بڑے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کی مضافات میں کما جی رہتی تھی آنکھوں سے نہ بینا، آگے پیچھے تھا کوئی نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روز اس کے گھر تشریف لے جاتے اور اس کی خدمت کی ڈیوٹی سر انجام دے کے واپس آ جاتے. جب کہیں جاتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا کے جاتے. ایک دن آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، حضرت عمر فاروق نے سن لیا. آپ فرماتے تھے نا کہ میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر سے آگے گزر جاؤں. آپ فرماتے وہاں بھی وہی سوچ تھی کہ آج میں جاؤں اور جا کے اس طرح کی خدمت کروں کہ اماں جی بھی کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. جناب صدیق اکبر ڈیوٹی لگا کے چلے گئے. حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے اس بندے سے جا کے کہا ہوئے تو نے نہیں جانا، آج میں نے جانا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جب وقت آیا میں چلا گیا. کہتے پہلے جا کے نا میں آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کون آیا. جب اماں جی خوش ہو کے پوچھیں گی نا پھر خود ہی بتاؤں گا کہ میں عمر فاروق ہوں. آپ فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو دیا، پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا، ٹھیک ہے جی، پھر میں نے آٹا گوندا، پھر میں نے سالن بنایا، پھر میں نے روٹی بنائی، پھر سالن میں نے برتن میں رکھا ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کے اونٹوں کے ساتھ لگایا کہ اماں جی کھا لو. کہتے جیسے نوالا اونٹوں سے لگا نا تو اماں جی کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کہا ہوئے اس کے لیے تو معروف ہے، مشہور ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن اس کو تو نظر آتا ہے. اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ آپ فرماتے ہیں یہ سوال میں نے اماں سے بھی کیا، اماں جی تعلق طلب ہے تو آگے سے اماں کیا کہتی ہیں آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چلا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ تو جناب عمر فاروق فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، کیونکہ میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں. وہ نوالا پہلے چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، میں اس کو نگل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے رو رہے تھے، ایک چاہنے والا گزرا، محب گزرا، مولا علی کا ملنگ گزرا، اسے گزرا ہی نہیں گیا. عرض کرتا ہے مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں یار میں نے لگتا ہے کہ اللہ علی تو ناراض ہو گئے. عرض کرتا ہے حضور اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے. عرض کرتا ہے حضور دلیل دیں کس طرح لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا 10 دن لنگ گئے علی دے کار پرونے کوئی نہیں آیا، اس سے بڑی دلیل کی ہو سکتی ہے؟ آج ہم نے دروازے بند کر دیے. آج نفرتوں کا دور ہے، آج نفرتوں کا دور ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ تاریخ کہتی ہے جودہ نے آپ کو زہر دے دیا یزید کے کہنے پہ، وہ ملونہ فاسقہ بدبخت بد نصیب عورت ہے. یزید نے اس سے وعدہ کیا تھا تو یہ کام کر میں تجھ سے نکاح کر لوں گا، اس نے امام کو زہر دے دیا. آپ نے جامع شہادت نوش کی اور لکھا ہے اس نے یزید کو خط لکھا جب اپنا وعدہ پورا کر، اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے. جو شخص حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفا نہیں کر سکتی میں اس سے وفا کی امید کس طرح رکھوں؟ دین بھی گیا دنیا بھی گئی ہے. آپ کا وصال ہو گیا. لکھے جب آپ کو غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اترانا تو لکھے آپ کی پشت کے اوپر باقاعدہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئی، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ تو وہ ہیں جو سواری بھی محبوب خدا کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. آپ کی پشت مبارک پہ کس چیز کا نشان ہے؟ آپ کے غلام رو پڑے. فرمایا ہوئے دل میں کوئی بات نہ آنے دینا، امام نے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات امام کی شان و شوکت کی ہے. سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کہاں گئے وہ رنگ حضرت جی؟ تھے تو آبا وہ ہمارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ
پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. آؤ یار اپنے آپ نو بدلیے, آؤ اپنے آپ نو بدلی, آؤ اپنے وڈیاں دے رستے تے کچھ چلن دی کوشش کریے. آؤ یہ تو وقت گزردا جا پیا, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مار چلے. ویک فریدا مٹی پھلی, مٹی نو ویک کے مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کوڑ پھر مٹی ہوئی ہے. پتہ نہیں حضرت کب وہ اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا. آج وقت ہے حضرت, اس کو غنیمت جانو, نماز نہ چھٹو, پڑھ لو تسبیح حضرت, یہ بڑیاں رونقاں نہ دیجیے حضرت. کھلو قرآن کریم, وما علینا الا البلاغ المبین.